بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وصحبہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم و ایمانی بھائیوں، یہ بات ان مسلم امور میں سے ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام متقیوں کے امام ہیں، تمام مخلوق کے پیشوا ہیں، تمام نبیوں سے بہتر اور افضل ہے، اور رسولوں کے سلسلے کو وہ ختم کرنے والے ہیں، سب سے عمدہ اخلاق کے مالک ہے، اور یہ وہ شخص ہے جن کو مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہی وہ شخص ہوں گے جو قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے سب سے پہلے نکلیں گے، اور جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے شخص بھی یہی ہوں گے، اور تمام مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کرنے والے ہیں۔ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت، ان کی محبت، ان کا احترام ان کی زندگی میں بھی اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان واجبات میں سے ہیں جس کے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کی مدد کرنا، اور ان کے اوپر اپنی جان و مال گھر بار قربان کر دینا، یہ ایسی ذمہ داری ہے، یہ ایسا قرض ہے جس کو ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرنا، ان سے نفرت کرنا، ان کی کمی بیان کرنا، یا ان کے لائے ہوئے دین کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے، اور اللہ کے دین سے صاف طور پر پھر جانا ہے، جو سزاؤں کو اور لعنت کو واجب کرتا ہے اور کرنے والے کے مال اور جان کو حلال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہانت آمیز سزا اور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں جم گئی ہے، لوگوں کے دل آپ کی محبت سے سرشار ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انصاف کی، سچائی کی، کمال کی ہر وہ شخص گواہی دیتا ہے جو ان کے قریب ہو یا دور ہو، دوست ہو یا دشمن ہو۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ان کا ذکر خیر قیامت تک چلنے والا ہے۔ کیا مسجدوں کے منارے ہر دن 5 مرتبہ اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے کہ جب بھی مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بھی لیتا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، آپ کا دفاع، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی مدد کرنا ہر شخص پر فرض قرار دیا ہے۔ اس فریضے سے اعراض کرنے والے کے لیے رسوائی، ہلاکت اور دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو قیامت تک پڑھی جائے گی، اس کی بہت ساری آیتیں گواہی دے رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا کفیناک المستہزئین،
یقیناً ہم استہزاء کرنے والوں کے مقابل پر تجھے بہت کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہا کیجیے، قربانی دیتے رہیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے رسول اور اپنے دوست کے لیے وہ وعدے ہیں جو ثابت ہیں اور سچے ہیں کہ مذاق اڑانے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا سچا وعدہ کرنے والا کون ہوگا؟ تاریخ اور اس کے واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ جو جھٹلائے نہیں جا سکتے کہ جس شخص نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کیا یا ان کا مذاق اڑایا گیا، اس چیز کا مذاق اڑایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا، رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، اور اس کو بدترین موت دی، اور اس کی نسلوں کا بھی نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ ایمانی بھائیوں، مسلمانوں کے نزدیک ان کے رب سے، ان کے نبی سے، ان کے مذہب سے زیادہ عظیم چیز کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ان کا دفاع کرنا یہ ان چیزوں میں سے ہیں جس پر ہر مسلمان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس میں سبقت کرنا چاہیے، اور اسلام اور اس کے ایمان میں ہر سچے پکے مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز کو جو اس کے پاس ہے، گھر ہو، بچے ہو، مال ہو، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دے، اور اپنے ہر وسیلہ اور ہر ممکن ذرائع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک مسلمان پر جو واجب ہے اس کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اور جب مسلمان عاجز ہو جائیں حق بات بولنے سے، اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دفاع کرنے سے اور ان کی مدد کرنے سے اور ان کی عزت کی پامالی کو روکنے سے، تو زمین کا پیٹ یعنی اندرونی حصہ ان کے لیے زمین کی پشت اور ظاہری حصے سے زیادہ بہتر ہے۔ افسوس ہے اسی زندگی پر اور اس عیش و آرام پر جب ہمارے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیشوا اور ہمارے عظیم رسول کی اہانت کی جائے، ہمارے نبی کی توہین کی جائے، اور ہم اپنی راحت والی زندگیوں میں مست ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ یقیناً جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہانت آمیز اور ذلت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتاب اور سنت میں برکت عطا فرمائے، اور مجھ کو اور آپ سب کو بھی فائدہ پہنچائے ان چیزوں سے جو ان آیات میں جو نصیحتیں ہیں اور حکمت کی باتیں ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔